بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی مسائل چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غسل کرتے وقت ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتے ہیں، نہ ان کی نماز ہوتی ہے، اور جہاں بھی پھرتے ہیں گناہ گار پھرتے ہیں اور ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں۔ یہ غلطیاں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آج، ان کو غور سے سنیے گا تاکہ کوئی انسان ناپاک نہ رہ جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب غسل کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے غسل کے فرائض یاد رکھیں۔ جس کو غسل کے فرائض ہی نہیں آتے وہ اس کا غسل تو ہوگا ہی نہیں۔ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ کلی کرنا مطلب غرارے کرنا، 3 دفعہ غرارہ ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ناک میں پانی ڈالنا نرم ہڈی تک، وہاں تک پانی پہنچنا ضروری ہے۔ اور بعض نوجوان ایسا کرتے ہیں کہ جلدی میں وہ یا تو ناک میں پانی مکمل نہیں پہنچتا یا پھر منہ کے اندر پانی ڈالتے ہیں لیکن غرارے نہیں کرتے، اور پورے بدن پر پانی بہانا، بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، اتنا پانی بہانا ہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی رہے گی تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہماری بہنیں جن کو ناخن رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اور عام طور سے آج کل مردوں میں بھی یہ فیشن آ چکا ہے، اور ناخن رکھتے ہیں، ان کے اندر جو میل پھنسی ہوتی ہے اس میل تک پانی نہیں پہنچتا، جس کی وجہ سے ان کا غسل نہیں ہوتا۔ لہٰذا ناخن ہفتے میں 1 دفعہ لازمی کاٹا کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں، اب جس ناخن پر ناخن پالش لگی ہو وہاں تک پانی نہیں پہنچتا، لہذا ان کا غسل نہیں ہوتا، تو وہ سارا دن ناپاک رہتی ہیں، نہ ان کا وضو ہوتا ہے، نہ ان کا غسل ہوتا ہے، نہ نماز ہوتی ہے ان کی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اکثر ہماری بہنیں جو آٹا گوندتی ہیں، آٹا گوندنے کے بعد وہ ناخنوں کے اندر جو آٹا پھنس جاتا ہے، اس کے بعد اگر غسل کریں گی یا وضو کریں گی تو وہ نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ تو لہذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ناخن کے اندر کوئی چیز پھنسی ہوئی نہ ہو، ناخن کاٹا کریں تاکہ ہم ہمیشہ کے لیے پاک رہ سکیں۔ اور سردی میں بہت سارے لوگ جلدی میں غسل کرتے ہیں، تو جلدی میں غسل کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اعضاء جو ہے سوکھے رہ جاتے ہیں کہیں سے، تو اس وجہ سے خاص طور سے سردی ہو یا گرمی ہو، اعضاء کا سوکھا رہ جانا یہ غسل سے مانع ہے، لہذا اس سے غسل نہیں ہوگا تو بندہ ناپاک رہے گا۔ یہ وہ غلطیاں ہیں جو تقریباً 80% لوگ کرتے ہیں۔ اور غسل کے فرائض ہمیشہ یاد رکھیں، غسل کی سنتیں بھی یاد رکھیں تاکہ سنت کے مطابق آپ کا غسل ہو سکے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔